رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاء رسول ربنا بالحق. والصلاة والسلام تحية الكرام على رسول الثقلين نور المغربين والمشرقين إمام الحرمين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا وطبيب نفوسنا وقلوبنا مولانا علي الطاهر آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الطاهرة سلام الله عليها: يا أيها الناس اعلموا أني فاطمة أبي محمد قابل قدر معزز سامعین کرام، ہم سب لوگ ادائے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دور میں داخل ہیں اور رسول اللہ کی صاحب مرتبت صاحب منزلت بیٹی جو جس کی توقیر، جس کی عزت، جس کا احترام عالم اسلام پر فقط و فقط صرف اس لیے فرض قرار نہیں دیا گیا کہ وہ دختر سرکار رسالت معاب ہیں، بلکہ ان کی قدر اور منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے کارخانے ہدایت کے سب سے آخری، سب سے حسین معلم، وہ معلم جس کے بعد تعلیم کا معیار ختم ہو گیا، وہ معلم جس کو جو نصاب دے کر بھیجا گیا پڑھانے کے لیے، اس کے بعد اب نصاب نہیں آنے والا، بھئی وہ معلم کیوں نہ حرف آخر ہو، وہ معلم کیوں نہ آخر ہوتا، تو جو معلم نصاب لے کر آیا ہے، جو ایجوکیشن لے کر آیا ہے، جو سلیبس لے کر آیا ہے پڑھانے کے لیے، وہ بھی آخری ہے۔ اور اس کے بعد نہ تو موسیٰ جیسے نبی کے اوپر کوئی ہدایتیں آنے والی ہیں، عیسیٰ سے کہہ دیا گیا کہ آپ تشریف تو ضرور لائیں گے لیکن اپنی انجیل کو بالائے طاق رکھ کے لائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے تو ضرور، عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، لیکن انجیل کو طاق میں رکھ کر آئیں گے۔ اب انجیل کا کوئی کام نہیں ہے۔ جناب داؤد کا لہن قرآن نے تعریف کری، بہترین لہن کے مالک ضرور ہے داؤد علیہ السلام، لیکن
اب ان کی ظہور وہ دم نہیں رکھتی ہے کہ عالم اسلام کو یا آنے والے زمانے کو ہدایت کے آنے والے زمانے کے لیے سامان ہدایت اپنے دامن میں رکھے ہو. اب وہ بات نہ لہن داؤد میں ہے، نہ عیسیٰ کی تبلیغ میں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس اب صرف اتنا ہے کہ موسیٰ کا وقار اگر باقی ہے تو قرآن کی وجہ سے باقی ہے. عیسیٰ کا عروج اگر باقی ہے تو اس کی ضمانت قرآن نے دی ہے. جناب داؤد علیہ السلام کی قدر و منزلت اگر رہ سکتی ہے تو وہ فقط قرآن کی مضمون کرم ہے. قرآن کے فقط و فقط مضمون کرم ہے. عزیزان گرامی، اس رب کریم نے اپنی اس وزنی کتاب کے اندر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت اور مودت کو اجر رسالت قرار دیا. اسی کتاب کے اندر اسی جس خاندان جس نسل کا کہ طہارت کا اعلان قرآن مجید کے اندر ایک دستاویزی ثبوت اور پروف کے طور کے اوپر درج ہے، جس کو آپ اور ہم آیت تطہیر کے نام سے جانتے ہیں. اس آیت تطہیر کی اول مصداق اول فرد کوئی اور نہیں ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. وہ فاطمہ، وہ بہنویں گرامی جن کے لیے قرآن مجید نے وہ سورہ نازل کیا کہ جو ہے بہت مختصر لیکن اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے اتنا وزنی، اتنا دائرے کو وسعت بخشنے والا سورہ ہے کہ جس میں سب کچھ بات 3 آیتوں کے بعد 3 آیتوں میں سب کچھ کہہ دیا گیا. یعنی وہ سورہ کہ جو توقیر فاطمہ اور نسل ضمانت فاطمہ اور اہمیت و گرانت فاطمہ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. وہ سورہ کوثر، جس میں کوثر کہہ کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل کو خطاب کیا گیا. کوثر کا تذکرہ بعد میں ہوگا. اس نسل کثیر کی پہلی مصداق جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. کوئی اور کو تو بتائیں پہلی مصداق کون ہے؟ بی بی دو عالم ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور بات آگے بڑھی، کہا کہ اچھا فاطمہ کو ہم نے نسل کثیر کا پہلا مصداق بنایا، تمہاری بغض و عداوت اگر نہیں تھمنے والی تو سن لو، فاطمہ یہ نسل کثیر کوئی معمولی نسل کثیر نہیں ہے. ہم نے سب کچھ اپنے حبیب کو دیا، کچھ نہ مانگا، لیکن جب نسل کثیر دی تو اپنے حبیب سے مطالبہ کر لیا کہ سنو میرے پیغمبر، میرے حبیب، یہ نسل کثیر، یہ کوثر جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ آپ کو یوں ہی نہیں دے رہے ہیں، ہمارا شکریہ ادا کیجئے. شکریہ کے شکرانے کے طور پہ نمازیں بھی پڑھیے، نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی پیش کیجئے. آپ سمجھ رہے ہیں اہمیت گرانیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا بغض و حسد کے دروازے جو دلوں میں تمہارے کھلے ہوئے ہیں، جو دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، کہیں آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کیا عرض کر رہے ہیں کہ دل بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ کہ ہم سے نہ پوچھئے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ تحریم کی پہلی آیت اس بات کی گواہ ہے کہ دل ٹیڑھے ہوتے ہیں. کسی اور کے ٹیڑھے نہیں ہوئے، عوام کے ٹیڑھے نہیں ہوئے، ادھر ادھر والوں کے ٹیڑھے نہیں ہوئے، نبی کی بیویوں کے دل ٹیڑھے ہوئے. قرآن کے اندر یہ سند موجود ہے. تو لہذا جب نبی کی بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں تو عام امتیوں کے دل ٹیڑھے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں وہ ہوش لے کے ناخون میرے اور فاطمہ زہرا سے بغض و حسد کو اپنی زندگی کا مقصد و معیار قرار نہ دے اور اس کے اوپر زندگی بسر نہ کرے، ورنہ وہی لہجہ اختیار کروں گا جو فاطمہ کے بعد کے سلسلے میں نے اختیار کیا تھا. وہ لہجہ کون تھا؟ تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، یعنی کوسا بددعا کی، جن بددعاؤں کا استعمال، جس وہ بددعا نہیں تھی
بلکہ قرآن مجید کے اندر پیغمبر کے دشمن کے بدترین انجام پذیر ہونے کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح سے جو پیغمبر کے دشمن کے انجام پذیر ہونے سے سبق نہ لے، جو اس کا برا انجام ہونا ہے اس سے اگر جو سبق نہ لے اور ہوش کے ناخن نہ لے تو سمجھ لے کہ اب وہ لہجہ اختیار کیا جائے گا اور ایک علاج کر دیا جائے گا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن منقطع نسل ہوگا، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ کا دشمن گلیلا ہوگا۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ۔ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جس کا تقابل کسی خاتون سے نہیں ہے، اس کا تقابل کسی خاتون سے نہیں ہے۔ عالم اسلام کے دامن میں کوئی بیوی ہو ایسی، فضیلتوں کے دفتر آپ چاہے جتنے بڑے بڑے کتابیں لکھ کر لکھتے جائیے، یقین جانیے جب جناب زہرا جناب فاطمہ کا فقط نام لکھ دیا جائے اور دوسری خواتین کی فضیلت میں پورے دفتر پوری کتابیں سیاہ کر دی جائیں، لیکن جہاں جیسے ہی نام فاطمہ آئے گا سب کے سب کی حقیقتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ کہیں گے کیوں؟ لوگ باطل ہی سمجھتے ہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ میری بیوی میری بیٹی سیدہ ہے، یہ میری بیٹی سیدہ ہے، یہ سردار ہے عالمین کی عورتوں کی، اولین سے لے کر آخرین تک کے جتنی عورتیں ہیں سب کی عورتوں کی سردار ہے، اہل جنت کی سردار ہے، سید نساء العالمین عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ جب سب کچھ کہہ دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں پیغمبر کی یہ سند اتنی اعلیٰ سند ہے عزیزان گرامی، اتنی اعلیٰ سند ہے کہ آپ کتنی بڑی بھی خاتون ہو، جتنا بڑا بھی رتبہ ہو، مجھے کسی کے رتبے سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ دنیا میں رہیں گی تو ان کی سرداری میں زندگی بسر کریں گی، اس دنیا میں اگر جنت کی مستحق حقدار بنے گی تو جنت میں قدم رکھ نہیں سکتی ہے جب تک کہ فاطمہ کی سرداری کو قبول نہ کر لے۔ وہ ہے جناب زہرا، یہ ہے ذات گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ کوئی کتنی بڑی بھی بات کرے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اہل غیر نتو غیروں کی بیٹیوں کا تقابل محمد کی بیٹی سے کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ محمد کی بیٹی سے کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھیں مرتبہ۔ یہی بیوی نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، کیا کہا تھا؟ میں فاطمہ ہوں، میرے باپ محمد ہیں، میرا باپ محمد ہے، میرے باپ محمد ہے، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ والد گرامی، وہ خاتون محشر کہ جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں کچھ بھی باتیں میں رسالت مآب کی خواتین کا تو تذکرہ کرنا ہی بالکل بیکار ہے۔ جب فاطمہ کی برابری حوا سے نہیں ہو سکتی، سائرہ سے نہیں ہو سکتی، خاجرہ سے نہیں ہو سکتی، جس زمرے میں اٹھائیں اور رکھ لیجئے، جناب مریم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ جناب مریم کون خاتون ہے؟ معمولی خاتون ہے، وہ مریم جس کو اللہ نے اسم صاحب عصمت بنایا، وہ مریم جس کی پاک دامنی کا اعلان قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جناب مریم کے سلسلے میں بادشاہ نجاشی نے، حبش کے بادشاہ نے یہی تو پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تھی، کہا کہ ہمارے یہ مریم کے بارے میں عقیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مریم کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم کو تمام فضیلتیں عطا کرنے کے باوجود بھی مریم کی فضیلت اس بات کی محتاج تھی کہ مریم دیکھیے، مریم کی فضیلت یہودیوں نے اپنی مکاری اور یاریوں سے مریم کی فضیلت کو بالکل دبا دیا تھا، عصمت مریم کو بالکل پامال کر دیا تھا۔ دنیا عیسائیت کے بعد یقین جانیے کوئی جواب نہیں تھا۔ پوری ذمہ داری سے مولانا کی موجودگی میں عرض کیا جا رہا ہے کہ قرآن
قرآن مجید سے پہلے دنیا عیسائیت کے پاس پاک دامن یہ جناب مریم کے لیے کوئی برہان کوئی دلیل موجود ہی نہیں تھی. یہ قرآن کے آج دنیا عیسائیت کا بہت بڑا احسان ہے عالم اسلام کا, پیغمبر اسلام کا, یہ بدبخت کارٹون بنانے والے یہ سب احسان فراموش ہے. یہ الٹی سیدھی باتیں کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. کبھی جائزہ تو لے کہ یہ کیا کہتے تھے جناب مریم کے بارے میں. یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے. عصمت مریم کو یہودی علماء پامال کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ کہاں سے لائی ہیں, یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یا اخت ہارون کہہ کے خطاب کیا گیا, قرآن کہہ رہا ہے یا اخت ہارون, ہارون کی بہن حضرت مریم کو. اخت ہارون کا مطلب جو ہمارے جوان بھائی بیٹھے ہیں وہ سمجھ لے کہ اخت ہارون اس وقت کا ایک بہت ہی بدنام زمانہ انسان تھا, جو فحاشیت و زناکاری میں ماہر تھا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. آگے سمجھ لے کوئی خراب آدمی ہو اس زمانے کا, جسے مثال کہہ نہیں ہے تم اس کے جو کام کرے کہ چور کا بھائی گرا کر تو چور کا بھائی کہہ دیا, کچھ بھی مثال ایسی دی جا سکتی ہے. تو اس زمانے مثال دے کے کہا کیا تھا اے ہارون کی بہن, اے ہارون کی بہن. کہا کہ اچھا ہارون کی بہن جب کہہ کے خطاب کیا گیا اسی وقت جو ہے جبرائیل نازل ہوئے اور کہہ دیا گیا کہ مریم تم خاموشی کا روزہ رکھ لو, تم کچھ بولنا نہیں, تم کچھ بولنا نہیں. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جتنے بھی افراد آئے تھے وہ کہیں نہ کہیں یہ جانتے تھے کہ مریم کچھ ہیں, مریم کچھ ہے. کیونکہ قرآن مجید شاہد ہے جب بچے کے بارے میں سوال کیا گیا یہ تم کہاں سے لائی تو اخت ہارون کہہ کے خطاب کیا گیا, تو قرآن مجید آگے بڑھ کے سہارا دیتا ہے. جناب مریم نے کہا, اشارہ کیا اس کی طرف, مہد کی طرف, گہوارے کی طرف, بچے کی طرف. مہد کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ گہوارے کی طرف جو ہے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. جو بچے میں جس گہوارے میں بچہ لیتا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا. جیسے ہی فوری طور کے اوپر جب جناب مریم کا اشارہ کرنا, لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں اس زمانے کے افراد, آپ اس زمانے کے افراد جو پیغمبر کے دور کے افراد تھے اس سے کہیں نہ کہیں زیادہ بہتر تھے. کوئی سوال نہیں ملتا ہے کہ یہ بچہ کیوں کر کے بولے گا, یہ بچہ کیوں کر کے بولے گا. دیکھیے جو قافلے والے یا جو افراد جناب مریم کی عصمت کو پامال کرنے کے لیے آئے تھے وہ یہ بھی جانتے تھے اچھی طرح سے کہ مریم کو اوپر جو ہم الزام لگا رہے ہیں مریم اس الزام سے, ان باتوں سے بری ہے. مریم سلام اللہ علیہا جن باتوں سے ہم ان کی طرف منسوب کرنا چاہ رہے ہیں ان باتوں سے مریم بری ہے, مریم بری ہے. اور اگر بری نہ ہوتی تو کبھی بھی زندگی میں جناب مریم کے کہنے کی وجہ سے کہتے کہ ہم ان کی طرف کیوں چلے جائیں, ہم ان سے گفتگو کیوں کریں. کیا گہوارے میں لیٹا ہوا بچہ بھی بولتا ہے, لیکن وہ چلے گئے, بچہ بولا, بچہ بولا اور ایسا بولا, ایسا بولا, ایسا بولا کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی یہ زبانیں بند کر دی, زبانیں بند کر دی. ایک بڑا الزام معلوم ہے کیا ہے کہ ان کی ہاں کم سن بچے بھی امام ہوتے ہیں. امام علی النقی علیہ السلام کی امامت کم سنی کے عالم میں اس کے اوپر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اتنی اسی کم عمر میں کیسے امام ہو گئے. جو تمام مناظرے میں اکثر یہ باتیں بہت مورد بحث آ چکی ہیں, سمجھ میں بحثیں ہو چکی ہیں اس کے اوپر. تو ان کی امامت کے اوپر شک و تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آئیے اور آ کے دیکھیے کہ جب گہوارے میں لیٹا ہوا بچہ یہ نبی ہو سکتا ہے, کیا محمد مصطفیٰ کی نسل کا بچہ امام 9 برس کی عمر میں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ معاملہ کیا ہے, یہ کہاں سے سازش چلی؟ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ عمر کا معاملہ نہیں ہے. جب گہوارے کا لیٹا ہوا بچہ نبی ہو سکتا ہے, کیا کہا کہ قرآن مجید کی اگر آپ آیتیں پڑھی تو بڑا لطف آتا ہے. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ قبول کر لیا.
کیا بچہ بھی کہیں بولتا ہے؟ کہا جی نہیں، جب اللہ چاہے تو سب سے بلوا دیتا ہے، جب اللہ بلوانے پہ آتا ہے تو سب کو بلوا دیتا ہے۔ یہ تو بچہ ہے، یہ تو انسان ہے، یہ تو اولاد آدم ہے، یہ تو اللہ کا نبی، نبی تو بعد میں ہوگا، ابھی گفتگو کہا نبی کی آ گئی، یہ تو اولاد آدم ہے۔ تو اس کے بعد کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنا نبیّا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، بنائے گا نہیں، بنائے گا نہیں، بنایا ہے۔ اب آپ سمجھے فاطمہ کا باپ کیوں کر کے فخر مریم ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی، اگر عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں اپنی نبوت کا اعلان کرے تو عزیزان گرامی تو ضرورت اس بات کی ہے فخر مریم جناب زہرا سلام اللہ علیہا اسی حالت میں قرار پا سکتی ہے کہ جب کم سے کم فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد اپنی نبوت کا اعلان، مسلمانوں کو دھوکے میں نہ آؤ جو کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے، بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مریم کا بیٹا نبی ہوا، گہوارے کہتے انی عبداللہ وجعلنا نبیّا، مجھے نبی بنایا ہے۔ تو اعلان نبوت محمد مصطفیٰ کا کب بنے، کب تک یہ ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا آگے ہو، اتنا آگے ہو، اتنا آگے ہو۔ سارے سلسلوں کو ختم کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم و گل کے درمیان ابھی تو فخرے مریم سلام اللہ علیہ قرار پائیں گی۔ یہ چھوٹے موٹے جملے نہیں ہے جو یہ کہہ دیا کہ یہ سردار ہیں، یہ سیدہ ہیں، یہ تمام خواتین جو اول سے لے کر آخر تک کے، یہ حدیث ابن اسحاق العالمین کی حدیث کئی طرقوں سے بیان ہوئی ہے، اس کے کئی طرق وارد ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ہر طرق کا ایک ہی مفہوم نکلتا ہے کہ فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ کون سا عالم، یہ کون سا عالم، یہ کیسا عالم؟ یہ ہمارا اور آپ کا عالم نہیں ہے، اس عالم کی حدیں وہاں ہے جہاں تک کہ مالک یوم الدین، سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں بھئی معاملہ تو یہی ہے۔ دیکھیے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے تو عالمین کو بھی ایسے نہیں لینا چاہیے۔ اب ہم اگر کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تو ہم پہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ تیسری بات کہاں سے آ گئی، یہ تیسری شہادت کہاں سے آ گئی؟ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو کلمہ ولایت ہے۔ ہر جگہ جب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورہ حمد کے اندر، ہر مسلمان کے اوپر کم سے کم 17 مرتبہ اس کو کی دل میں تلاوت کرنا فرض واجب ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تسبیحات اربع نہ پڑھنے کی صورت میں ہر رکعت میں سورہ حمد ہے بغیر فاتحہ کے، یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہے۔ کیا کہا جانا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام حمد مخصوص ہے اس رب سے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب آپ سمجھیے عالمین کس منزل میں جا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک جو وحدہ لا شریک ہے۔ لیجیے آئیے اب دوسری گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے منزل میں کیا رکھا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ رب کی تعریف و توصیف بیان کی گئی۔ اب محمد مصطفیٰ کی توصیف کیسے بیان کی جائے؟ ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نہیں بنا کے بھیجا رسول سوائے اس کے، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عالمین کا لفظ رسول کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی منزل میں الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان محمد رسول اللہ کی منزل کے اندر آپ رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، یعنی اس کی بھی سند قرآن سے ہے۔ جب اس کی بھی سند قرآن سے ہے تو اب ولایت کی سند کہاں سے ملے؟ ولایت کی سند کہاں سے ملے؟ ولایت کی سند دینے کے لیے وہ زمان نے حرکت کی، اس زمان مبارک سے جملے نکلے۔ وہ جملے کون سے تھے؟ وہ جملے کسی اور کے نہیں تھے، جس کی زبان کے اوپر قرآن نے وحی کا پہرا بٹھا دیا، وہ رسول کہتا نظر آتا ہے
विलायत की मंजिल के अंदर कि मेरी बेटी फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। आप समझ रहे, लफ्ज आलमीन 2 जगह कुरान में नक़ल हुआ है। तो एक पैगंबर खुदा ने भी अपनी बेटी की शान में ये जुमला और ये हदीस आलमीन का तारुफ मुझे मक़बूल था कि जहां जहां उसकी रुबूबियत है, जहां जहां मोहम्मद मुस्तफिन जिन आदम तक की उसकी रुबूबियत पहुंचती है, जहां जाके सरकार खतीम मुर्तज़ा रहमत जहां जहां अल्लाह की रुबूबियत है वहां कहने की जरूरत ही नहीं है। वहां तक पैगंबर की रहमत साया किए हुए है। जितने आलम का वो पालने वाला है उतने आलम के ऊपर पैगंबर रहमत है, पैगंबर रहमत है, पैगंबर रहमत है। और जितने आलम का वो पालने वाला है हर उस वहां तक पैगंबर की रहमत पहुंचती है। बस बाए नहीं, उसी तरह से हर उस आलम में जिसका रब पालने वाला पैगंबर की रहमत साया किए हुए है। फातिमा उन तमाम उस आलम में अगर कोई भी स्पेस पर नशा पाया जाता है तो फातिमा उनकी सरदार है। समझ रहे हैं, आलमीन को मामूली ना समझा जाए, ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाब मरियम के सिलसिले में इशारा किया गया। क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे नबी बनाया है। अब उसके बाद क्या कहा गया कि मुझे अल्लाह ने किताब दी है, किताब दी है, किताब दी है, देगा नहीं, किताब दी है, देगा नहीं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये कौन? जनाब ज़हरा। बस एक रिवायत फ़कत ज़हन में आ गई है कि किताब का मामला कितना कवी है। हाँ, किताब का मामला कितना कवी है। हाँ, आप 40 साल में पैगंबर को साहिब कुरान तस्लीम करने को तैयार नहीं है, से पहले साहिब कुरान तस्लीम करने को तैयार नहीं है। या ईसा क्या कह रहे हैं? या ईसा क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ने किताब मुझे दी है, अल्लाह ने किताब मुझे दी है, मुझे साहिब किताब नबी बना के भेजा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, लोगों से, मुसलमानों से दानिशमंदाना सवाल कीजिए कि क्या ऐसी खातून की सरदार आपके नबी की दुख्तर कैस क्यों करके करार पा सकती हैं कि जिस खातून के बदन मुबारक से जन्मा हुआ बेटा साहिब नबी हो, महल के अंदर, गहवारे के अंदर, झूले के अंदर। तो आप ये बताइए ये क्यों करके फजीलत का बाप इनके ऊपर रोशन हो सकता है और उस खातून को इनका सरदार बना दिया जाए? तो कहा कि अच्छा सही बात है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगर ईसा को किताब दे के भेजा जाए तो फातिमा के बाप को अल्लाह ने फातिमा के बाप को तो छोड़िए, फातिमा के बाप की मंजिलत बहुत बड़ी है। फातिमा का कुप्पो को करार पाएगा, फातिमा का कुप्पू को करार पाएगा। जब 13 रजब का मौका होगा, दीवारे काबा शक होगी, पैगंबर तशरीफ लाएंगे और फातिमा का जो कुप्पू है उसको अपनी गोद पे जज्बत लेंगे। लेने के बाद क्या मामला हुआ? तो जब तक कि ये सनद याफ्ता न हो जाए, देखिए जनाबे मरियम से जरूरियत इस बात की है ना, सिगा होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर मंजिल में हर फजीलत मरियम के ऊपर जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह का को उनसे बड़ी मंजिलत के ऊपर फायद होना चाहिए। ईसा किताब लेकर आए हैं, फातिमा का जुक्को को वही करार पाएगा कि ईसा की किताब की भी तिलावत बोझ मोहम्मद पर, इंजील की तिलावत बोझ मोहम्मद पे। हाँ, अज़ीज़ान गिरामी, तौरात भी पढ़ी, ज़बूर भी पढ़ी। जब कुरान की बारी आई तो सनद पैगंबर यूं करके हासिल करी कि अली तौरात तुमने मूसा से बेहतर पढ़ी, ज़बूर में तुम्हारा लहन दाऊद से बेहतर था, ईसा इंजील से बेहतर पढ़ी। काहे अली कुरान तुमने वैसा पढ़ा जैसा पढ़ने का हक मैं अदा करता हूँ। दुरूद पढ़े आप लौहे महफूज पे कुरान मजीद की तिलावत करने वाले अफराद ही फातिमा का कुपो फातिमा का कुपो बन सकता है। हाँ ज़ीज़ान गिरामी, तो बस ये है फातिमा। वो फातिमा क्या कह रही है
کہ میرا باپ محمد ہے، میں محمد کی بیٹی ہوں. کیوں تعارف کرایا؟ یہ تعارف کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مجھ کو فاطمہ ہونے کی حیثیت اگر نہیں پہچان سکے ہو تو میرے تعارف کے اسی کو صرف تمام فضیلتیں ایک طرف ہیں، یہ فضیلت ایک طرف ہے کہ میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گرامی جناب عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیے ابھی تک کے تو جو تقابل کیا گیا وہ تقابل بی بی زہرا کے باپ سے ہوا، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت تھی، جو بالکل ہی جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے باعث افتخار تھی، اس سے بڑھ کے فضیلت پر جناب سرکار ختمی مرتبہ کے اندر ثابت ہو گئی. آگے بڑھیے، جو فضیلت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بن رہی تھی اس سے بہتر کتاب لے کر آئے گئے والے کے اندر وہ جناب زہرا کے پھپھو کے لیے وہ فضیلت ثابت ہو گئی. ابھی تو معاملہ ہے، برابری ہونی چاہیے، بلند ہونا ہے جناب زہرا کو جناب مریم سے. اب اس بلندی کے لیے عزیزان گرامی اب کیا کیا جائے؟ کہاں ابھی رک جائیے، ٹھہر جائیے، صبر کیجئے، زیادہ جلد بازی کا کام نہ کیجئے گا. جلد بازی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. کہیں گے وہ کیسے؟ کہا اور آگے آئیے، جناب مریم کا لال نبی ہوا، جناب مریم کا لال نبی ہوا، نبوت کا اعلان کر دیا. تو لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قیامت برپا ہو ہی نہیں سکتی ہے تب تک کہ جب تلک کے دیکھیے یہ اللہ کا انتظام ہے، یہ اللہ کا انتظام. میں اپنی جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو پائے تکمیل اور قوت بخشنے کے لیے ایک روایت میرے پاس میرے ذہن میں آ گئی ہے. آج مجھ سے دعا نے کہا بھی ہے کہ 10 منٹ زیادہ پڑھ دیئے گا، دودھ پڑھیں آپ حضرات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال تو جب مجھے پرمیشن ہے کچھ وقت زیادہ پڑھنے کی تو لہذا ہمارا اگر کچھ زیادہ ہو جائے تو ہم سے نہ ان سے ملاقات کیجئے گا بعد میں. دودھ پڑھیں آپ حضرات. لیکن میرے جتنی بیٹری ہے کام کرے گی اتنی ہی پڑھ پاؤں گا. دودھ پڑھیں آپ حضرات. چلیے درود پڑھیں آپ حضرات. شیطان تینوں طرف سے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب زہرا کے والد بزرگوار حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے کہ توریت کی تلاوت کی جا رہی تھی. بہت اختصار کے ساتھ روایت کو اگر پھیلایا جائے تو بہت کچھ نکلتا چلا آئے گا اور تمام پہلوؤں پہ تذکرہ نہ کرتے ہوئے صرف اپنے مقصد کی بات کو پورا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دیا جائے. تو جب دیکھا کہ توریت کی تلاوت ہو رہی تھی اور تلاوت کرنے والے جو صاحب تھے ان کا نام بھی تاریخ میں درج ہے اور ان کے ایک بے تکلف دوست بھی تھے، ان کا بھی نام تاریخ میں درج ہے، لیکن وہ ابھی واقعے کے وقت وہاں موجود نہیں تھے. تو رسول اللہ نے سرکار ختمی مرتبہ سرکار نے جس وقت دیکھا وہ تلاوت کر رہے ہیں تو مشغول ہے، آواز نہیں سنائی پڑی اور توحید کی تلاوت میں اتنا مشغول ہے. اب عجیب بات ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ سامنے کہہ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، آواز سنائی نہیں پڑی اور عورت کے اندر محمد قتل کر دیے گئے، یہ آواز سنائی پڑ گئی ہے، یہ آواز سنائی پڑ گئی. اور پھر کہاں تک کے چلے گئے؟ دیکھیے احد کے بھگوڑوں کو جو کہ افراد میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کیا، یہ نہ کہیے گا یہ سب باتیں الگ ہیں کہ وہ انہوں نے کر دیا کہ وہ کہتے ہیں نہ ہم کہتے ہیں نہ آپ پہلے تاریخ میں ان کا خود اخباریہ جرم ہے.
सब इकबाली मुजरिम है। हाँ, सबने अपनी अपनी मुद्दतें करके बयान की हैं। कोई कहता हम ज्यादा नहीं भागे थे, किसी ने कहा बकरी की हैसियत से अपने आप को महसूस कर रहे थे, हैं, और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, बात अलग है। लेकिन ओहद में शैतान की आवाज सुनने वालों को आज सरकार खत्मी मर्तबा की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, और क्यों करके सुनाई पड़ जाए, ये भी एक बड़ी बात है। क्यों? कहा कि पैगंबर मुजस्समा तहारत है, पैगंबर मुजस्समा तहारत है। कहेंगे वो कैसे रसूलुल्लाह देखे तो तहारत, बोले तो तहारत, आवाज दे तो तहारत, समझ रहे आप? ताहिर आवाज क्यों करके गुनाहगार उस कानों से टकरा सकती है, वो आवाजें जिसमें शैतान की आवाज सुनने की सलाहियत हो। आप समझ रहे हैं? जिन कानों ने शैतान की आवाज को सुन लिया हो, बोला कि वो कान नजीस हो चुके हैं, वो निजासत का मरकज है वो कान। जो शैतान की आवाज सुन ले, वो पैगंबर की आवाज कहां से सुन सकते हैं? तो खैर बहरहाल नहीं सुनी आवाज, फिर दोबारा आवाज दी। इसी असना में उनके बेतकल्लुफ दोस्त बस आप अंदाजा लगा लीजिए, जरूरत नहीं है कि सब कुछ बयान किया जाए। तो खैर उसके बाद बेतकल्लुफ दोस्त मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक मर्तबा उनकी इस हरकत पे देखा कि तौरात की तिलावत हो रही है और आप तौरात उठा के पढ़ते जा रहे हैं, और इसी असना के अंदर कभी पैगंबर की सूरत देखी कि सरकार के सूरत मुबारक पर चेहरे मुबारक पर आसार गज़ब नमूदार हो चुके थे। बस जैसे ही देखा फौरन जाके शाना हिलाया, कहा कि सुनो, हम अगर मैयत का शाना हिला के कहे सुनो और समझो तो ये बिदात है? ये बिदात है। ये कहां से हो सकता है कि सुन सकता है कि मैं ये कहूंगा कि जो आवाज पैगंबर की कान की आवाज सुन ले। बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं कि रसूलुल्लाह गए हैं और कब्रिस्तान में जाके सलाम किया, मुर्दों ने सलाम का जवाब दिया है, मुर्दों ने सलाम का जवाब दिया है। ये इस बात की बात है कि मुर्दे भी सुनते हैं, ये इस बात के लिए सबूत है। तो खैर बहरहाल आपने जाकर शाना हिलाया, अब इसको छोड़ दिए, दूध पढ़े आप हज़रात। तो जब जाके शाना हिलाया, तो शाना हिलाने के बाद अब उन्होंने एक मर्तबा रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक के ऊपर जो देखा तो आसार गज़ब नमूदार हो गए थे। फौरी तौर पे और आपके तौरात को लपेट के रखा, और लपेटने के बाद कहा कि हम अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल से उसके गजब से पनाह चाहते हैं। ये अक्सर सहाबा कहा करते थे, और ये वो लोग कहा करते थे जो पैगंबर को अक्सर गैज़ो गजब में मुब्तला कर देते थे। ये बात भी कहीं की कहीं चली जाएगी। कुछ लोगों का काम ये था रसूलुल्लाह को गैज़ो गजब में मुब्तला करना या रसूलुल्लाह को अजियत पहुंचाना, समझ रहे हैं? और ये बातें बहुत दूर तक की हैं। ये बाहर भी था मामला, और कुछ और भी चार दीवारी के अंदर से भी ये काम हुआ करता था, समझ रहे हैं आप? तो फौरी तौर के ऊपर ये बात कही तो रसूल खुदा ने फरमाया, सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान एक रोज़े और वाज़े शरीयत, एक रोशन और एक वाज़े शरीयत लेकर तुम्हारे दरमियान आया हूं, और कुरान जैसी किताब मौजूद है, समझ रहे हैं? कुरान जैसी किताब मौजूद है, और उसके बावजूद भी तुम्हें तौरात की जरूरत है, इतना फरमाया। अब आगे आप देखिए, अब देखिए एहतमाम यूं ही नहीं कह दिया कि मेरा बाप मोहम्मद है, उसके बाद फौरी तौर पे मालूम है क्या कहा है? कहा कि जो मैं कहती हूँ दुरुस्त कहती हूँ, रास्त कहती हूँ, अब महकम कहती हूँ, और जो कहती हूँ दोबारा कहती हूँ। और सुन लो, ना मेरा कहा कभी गलत हो सकता है, ना मेरा किया कभी गलत हो सकता है। क्यों? मैं मोहम्मद की बेटी हूं, ये आपने इरशाद फरमाया, तो यूं ही नहीं कह लिया। अब उसके बाद फौरी तौर के ऊपर कहा कि सुनो, अगर मूसा जिंदा होते, यानी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अर्ज किया सरकार खत्मी मर्तबा ने, अगर मूसा जिंदा होते तो उनके पास कोई चारे कार न था सिवाय इसके कि मेरी शरीयत के ऊपर ईमान लेकर आते। यानी अब आप समझ रहे हैं कि मूसा जैसा नबी अगर आज कब्र से बरामद हो जाए तो उसके पास कोई चारे कार न होता पैगंबर के जमाने में कि रसूलुल्लाह के सामने मुशर्रफ बा इस्लाम होते।
یہ بات کہہ دی رسول اللہ نے، زمانہ گزر گیا، اسی لیے اللہ نے رسول اللہ جو کہنے والے تھے ان کے ایک ایک قول و فعل کی ضمانت بہت پہلے سے لے لی گئی تھی۔ کیوں لے لی گئی تھی؟ کہ فاطمہ کے باپ نے دعویٰ کر دیا تھا کہ کنتو نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب ان کی نبوت کا آغاز اس زمانے سے شروع ہو چکا تھا تو یہ غیر ممکن تھا کہ رسول اللہ جو بھی فرمائے، جس بات سے بھی تقابل کریں تو لہٰذا ایسا اس کا انتظام نہ کیا جائے، تو لہٰذا مشیت پہلے سے متقاضی تھی اور انتظام مشیت نے کر دیا تھا کہ موسیٰ تو موت کا مزہ چکھ چکے، ان کی قبر نہ معلوم ہے، لیکن موسیٰ تو نہ ہوں گے، موسیٰ کا ایک ہم پلہ ہوگا، موسیٰ کا ایک ہم پلہ ہوگا عیسیٰ، اور کوئی نہ ہوگا۔ اس فاطمہ کا یعنی آپ سمجھ لیجئے مریم کا لال ہوگا، فاطمہ کا لال ہوگا، محمد کی نسل کا بچہ ہوگا، اور عیسیٰ کے لیے موسیٰ کے لیے کہہ دیا، تو لہٰذا اب جب امام مہدی آئیں گے ہر فرقے کا اس بات کے اوپر اتحاد ہے، اور یہ حدیثیں امام مہدی کی حد تواتر کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں، سمجھے، جن کا انکار کفر ہے، جن کا انکار کفر ہے۔ ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہنگام ظہور امام زمانہ ایسا ہوگا، مہدی موعود کا ظہور ایسا ہوگا کہ عیسیٰ آئیں گے، آنے کے بعد نماز کا وقت ہوگا، جب نماز جماعت کا ہنگام ہوگا، جناب امام زمانہ فاطمہ کا بیٹا مڑ کے جناب عیسیٰ سے فاطمہ کا بیٹا مریم کے بیٹے سے کہے گا، جناب زہرا کا بیٹا مریم کے بیٹے سے کہے گا کہ آئیے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی نماز پڑھائیے، اے اللہ کے نبی نماز پڑھائیے۔ مریم کا بیٹا دستے ادب جوڑ کے کہے گا کہ نہیں، اب آپ تو نماز پڑھائیے، کیونکہ اب تو میں آپ کے نانا کی شریعت پہ ایمان لا کر، آپ کے نانا کی شریعت پہ یقین کر کر اور اپنے ایمان کو، اپنی نبوت کو جلا بخشوں گا، اور لہٰذا اب ضرورت اس بات کی یہ ہوگی کہ مریم کا بیٹا جب نماز پڑھانے کے لیے ہاتھ جوڑ لے، مریم کا بیٹا نماز پڑھانے کے لیے جب ہاتھ جوڑ لے، اور محمد کا لال اور جناب زہرا کا بیٹا آگے بڑھ کے نماز پڑھا دے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے اب آپ بتائیے کہ نبوت، مریم کے بیٹے کی نبوت ختم ہو چکی ہے، انبیاء ما سابقین میں شمار ہو رہا ہے، لیکن فاطمہ کا بیٹا وہ ہے کہ جس کی امامت قیامت سے متصل ہو کے جائے گی۔ درود پڑھیں آپ حضرات۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بلند خاتون کا نام ہے کہ جن کے بارے میں جتنی بھی روایتیں، جتنی کی احادیث موجود ہیں، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بس دوبارہ ان جملوں کی تکرار کرتا ہوں، جو کہتا ہوں پھر دوبارہ کہوں گا، اور وہ یہی ہے کہ جتنی فضیلت میں جو باتیں بیان کر دی جائیں کسی بھی خاتون کے لیے، بس بڑے بڑے دفتر الگ ہیں، بڑی بڑی روایتیں الگ ہیں، جب جو بھی کچھ بیان کر دیا جائے وہ سب کچھ بالکل ختم ہو جاتا ہے، صرف نام فاطمہ اللہ کی ان کتابوں کو مخالفے میں رکھ دیا جائے۔ یہ جناب فاطمہ کی فضیلت ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کی بیٹی ہیں۔ کون نبی کی بیٹی؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ دربار کے اندر تشریف لائیں، اپنا تعارف کرایا، کس سے؟ اپنے بابا کی امت سے۔ عزیزان گرامی، بس مجلس کو ختم کرتے ہوئے، اختتامی منزلوں کے اوپر پہنچتے ہوئے، عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو امت نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ ہمیں فاطمہ، اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، عزیزان گرامی، کتابیں اس بات کی، اغیار کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں جن کے اوپر ایمان ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے پست ہے اور خالق مخلوق کے کلام میں سب سے بلند ہے۔ عزیزان گرامی، ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہو گئیں، فاطمہ غضبناک ہو گئی۔ بس اتنا لکھ دے نہیں کہ بیوی غضبناک ہو کے گئی ہیں، اتنا کافی ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیے، پیغمبر کی حدیث عطا کیے ہوئے ہے، جس نے میری اس بچی کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اس بچی کو ناراض کیا، میری اس بیٹی کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کر دیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا۔ بس عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب آخری وقت آیا، بس میں کیا بیان کروں کہ
ہاں عزیزان گرامی کہ موت کی جب ہونے لگی پیش نظر صورت جو کرنے لگی فاتح خیبر سے وصیت. ہاں عزیزان گرامی وصیتیں کیا کی ہیں؟ فرمایا کہ تم غسل بھی دینا، تم تربت بھی بنانا اور فاتحہ پڑھنے کو میری قبر پہ آنا. عزیزان گرامی بچوں کے لیے بھی وصیت کی ہے. آگے شاعر کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ بچوں سے میری ہو جائیں اگرچہ خطائیں، ارے دینا نہ میرے سر کی قسم، ارے ان کو سزائیں. لو عزیزان گرامی عزیزو اور آگے بڑھی. آنے کے بعد شاعر کیا کہتا ہے؟ کیا کیفیت ہوئی؟ کیا کیفیت یہ تھی کہ ڈوبی ہوئی نبضیں تھیں، ماتھے پہ پسینہ، معلوم ہوا موت کے آنے کا قرینہ. لو خاموش ہوئی دخترے سلطان مدینہ. لو عزیزان گرامی فاطمہ نے وہ بات پالی، تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو گئی. اسماء بنت عمیس جو موجود تھی در کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جیسے ہی تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی دختر سلطان مدینہ خاموش ہو گئی. عزیزان گرامی اندر گئی، چادر کو ہٹایا، جو دیکھا کہ من کا ڈلا ہوا ہے. ارے رخسار پہ بی بی کے اپنے رخساروں کو رکھ دیا. تادیر اسما روتی رہی، اے بی بی ہم کو چھوڑ کے چلی گئی اب اس دنیا میں آپ کے بعد زندگانی پہ خاک ہے. لو عزیزان گرامی ایسے صحن خانہ میں آہٹ محسوس کری کہ بچے آ گئے ہیں. لوگ پارچے کپڑے کے پارچے کو چہرے کے اوپر ڈالا، لو حجرے کو بند کیا، باہر آئی، دسترخوان پھیلا دیا، چن دیا، بچوں آؤ کھانا کھا لو. عزیزو کبھی حسن نے حسین کو دیکھا، ارے حسین نے حسن کو دیکھا. دونوں بچے دیکھنے کے بعد اسما سے کہتے یہ بتائیے کہ ہم نے کبھی ہم کو دیکھا ہے کہ اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کہا بچوں کھا لو. کہا آپ کو ہمارے حق کا واسطہ بتائیں اماں کہاں ہے؟ بس اشارہ کیا. وہ اشارہ کیسا تھا کہ جب گئے حجرے کو کھولا کیا دیکھا کہ من کا ڈلا ہے. اے اماں اس دنیا سے چلی گئی. لو عزیزان گرامی علی آئے، غسل و کفن کا انتظام ہوا. لو میت فاطمہ شب کی تاریخ میں ارے چڑھاٹ کی موجودگی میں جنت البقیع میں یا کہیں بھی عزیزان گرامی سپرد خاک کر دی گئی. اور یہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی. اور قیامت کے دن جب پیغمبر کے سامنے یہ بچی رسول کی صاحبزادی محشور ہوگی، عجب نہیں کیا عالم ہوگا. روایت یہ کہتی ہے علی اصغر کا کرتا ایک ہاتھ میں ہوگا، عباس کے شانے ایک ہاتھ میں ہوں گے. ارے میں یہ کہتا ہوں روایت میں ہے نا کہ جو جیسا دفن کیا جائے گا ویسا ہی محشور کیا جائے گا. میں نے یہ کہہ دیا آپ سمجھ جائیے کہ فاطمہ جب قبر سے اٹھے گی مجرموں کا ظلم گواہی دے رہے ہوں گے، سب قبر سے برآمد ہوں گے. ارے فاطمہ کے ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہوگی. اب باپ کے پاس جا کے کہے گی. تبھی تو علی نے جب قبر کے حوالے کیا فرمایا یا رسول اللہ علی کو معاف کر دیجئے گا. جب آپ کے حوالے کیا تو سالم تھی، آج قبر کے حوالے کر رہا ہوں. دو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. خدا